السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز وذ معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جی ایچ کیو کا دروازہ ناک کرنے کی یعنی بوا کھڑکانے کی جناب کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک جانب بوا کھڑکایا جا رہا ہے تو دوسری جانب سٹریٹ موومنٹ کے لیے ماحول کو بھی تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہی وقت میں ایک مرتبہ پھر دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کیرٹ اینڈ سٹک۔ اس پالیسی کو ایک مرتبہ پھر نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر یہ حکمت عملی ماضی میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اس مرتبہ اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یعنی بیک وقت دو کشتیوں پر سوار ہونے کا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ یہ بھی دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کی کوششیں ہیں، اس کی تصدیق کس طریقے سے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کون سے پلیئرز ہیں جن کو اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کے لیے جو ٹاسک ہے وہ بذات خود اڈیالہ جیل سے سونپا گیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب کا یہ جو کراچی کا دورہ ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگا۔ اگرچہ سہیل آفریدی صاحب کراچی پہنچ چکے ہیں، کراچی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال بھی کیا جا چکا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے قریبی ساتھی جو کراچی وزٹ پر گئے ہیں، سینئر وزیر مینا خان افریدی اور ان کے ترجمان شفیع جان، ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پنجاب کے مقابلے میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو ایک سازگار ماحول فراہم کرنے کا نہ صرف وعدہ کیا ہے بلکہ ان کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں سہیل آفریدی صاحب نے پنجاب میں تو مخالفت یا رکاوٹوں کے بیانیوں کو بنا کر اپنے لیے جواز کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اگر کراچی میں سوٹیبل ماحول کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اگر بڑی تعداد میں سڑکوں پر لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتی اور ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال میں یہ جو کوششیں اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں ان کے اوپر بھی یقینی طور پر بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جناب بیرسٹر سیف صاحب۔ بیرسٹر سیف صاحب برملا اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں بھی انگیجمنٹ میں رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے کے لیے گنجائشوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور اب بھی وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے روابط کو بحال کرانے کے لیے۔ بیرسٹر سیف کی جو لاسٹ ایفرٹ تھی وہ گزشتہ سال نومبر میں ہمارے سامنے آئی تھی، گزشتہ سال نومبر میں یعنی 2024 میں، جب عمران خان صاحب کی طرف سے جو فائنل کال دی گئی تھی موجودہ حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے، اور یہ وہی احتجاج تھا جس کی لیڈرشپ کے اوپر محترمہ بشرا بی بی اور جناب علی امین گنڈا پور کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور یہ وہی لاسٹ موومنٹ تھی جس کے لیے بشرا بی بی نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے حوالے سے کردار کے اوپر بھی یعنی رجیم چینج میں ان کے کردار کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ انفیکٹ جو 4 نومبر جب آخری مرتبہ بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، اور 24 نومبر کو جب بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں نہ رہیں، چنگی نمبر 26 کے اوپر ہی آپ لوگ قیام پذیر ہو جائیں اور وہیں سے آپ کچھ جلسہ کر کے ڈسپرس ہو جائیں، تو اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا بشرا بی بی سے، اور اس کی بنیاد پر جو ڈیل تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب ایک مرتبہ پھر جو رابطوں میں سہولت کاری میں مصروف ہیں، اور انہوں نے انصار عباسی صاحب جو کہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ
اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کے درمیان آئس میلٹنگ کے لیے یعنی اختلافات کو دور کرانے میں اور سہولت کاری کے لیے مصروف ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی کے خواہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے جو بھی کردار وہ ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیرسٹر سیف نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کئی دہائیوں پر محیط ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں صرف ان روابط کو اپنے قائد اور پارٹی کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ بیرسٹر سیف ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو محاذ آرائی پر مفاہمت کو ترجیح دیتے ہیں اور گزشتہ مہینے بھی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور دفاعی اداروں کے درمیان تلخی کسی صورت ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ دونوں فریقین کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، مسائل کا پائیدار حل مذاکرات کے ذریعے ہی تلاش کیا جانا چاہیے۔ لیکن ان کی طرف سے اس رائے کے سامنے آنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شائع ہو جاتی ہے اور اس پوسٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ البتہ اس پوسٹ میں جناب سہیل آفریدی صاحب کو یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے لیے موبلائزیشن کیمپین کو سٹارٹ کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے، جس پر سہیل آفریدی صاحب ایک جلسہ کوہاٹ میں کرتے ہیں اور اس کے بعد پنجاب کا وزٹ کرتے ہیں اور اب اس وقت وہ سندھ میں موجود ہیں، کراچی میں موجود ہیں، جہاں پر وہ یہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے اس کے لیے جو رائے عامہ ہے اس کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایسی صورتحال میں جس طرح بیرسٹر سیف نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس مرتبہ کوشش کر رہے ہیں، تو بیرسٹر سیف صاحب سے یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پوچھا جانا کہ ان کو اس معاملے کے لیے حلہ شیری کس نے دی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ان سے تقریباً اظہار برات ہی کر دیا ہے۔ اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی عہدے پر موجود نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ بیرسٹر سیف کے اوپر کسی طرح کا کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیرسٹر سیف کو حتیٰ کہ ترجمان کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور شفیع جان صاحب کو ان کی جگہ پر وزیر اعلیٰ کے پی کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی، اس طرح کی تمام کمیٹیاں بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں عملاً غیر فعال ہو چکی ہیں۔ ایسی صورتحال میں علیمہ خان صاحبہ جو کہ پارٹی کو انڈائریکٹلی لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ جو بھی رابطہ کرے گا یا جو بھی بات چیت کرے گا وہ پارٹی کا غدار تصور ہوگا۔ تو غداری کا لیبل سجانے کے لیے تو بیرسٹر سیف صاحب یقینی طور پر سامنے نہیں آئے، اور بیرسٹر سیف صاحب اگر سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرف سے اس بات کا پیغام دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے تو مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے اندر اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ طاقتور اور محفوظ پوزیشن کے اوپر موجود ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے اس وقت کہ جناب وہ کہہ دے کہ فلاں کام اس طرح نہیں اس طرح ہوگا تو یوں چٹکی بجاتے ہی ان کی رائے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اس وقت دفاعی امور، خارجہ امور اور خزانہ کے امور یعنی معاشی امور، یہ تمام کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بیرسٹر سیف صاحب کون سا نیا چند چڑھائیں گے، مجھے اس بات کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ فوری طور پر ایسا ممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوگا تو وہ محض اس بنیاد پر ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کے ساتھ کسی طرح کے اختلافات کا شکار ہو جائے۔ جس طریقے سے سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ ونڈر بوائے کو تلاش کیا جائے گا ایسی صورتحال میں، تو وہ ونڈر بوائے ایسی صورتحال میں ہی تلاش کیا جائے گا جب یہاں سے امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں معیشت کے حوالے سے، سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، JF-17 تھنڈر کی ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو یہ ایک اچھے جیسچرز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ جناب اگلے 6 ماہ کے بعد ہم
IMF کو خیر بات کہہ دیں گی اگر اسی طریقے سے ہمیں JF-17 کے آرڈرز ملتے رہے. تو یہ واضح اشارے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے بھی اور آگے بڑھنے کے لیے. ایسی صورتحال میں جو ایک سیٹ اور کامیاب پیٹرن ہے اس کو ہٹا کر نئی تجربہ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی. اگر ہم سہیل آفریدی صاحب کی بات کریں تو سہیل آفریدی صاحب خود کو احتجاج کا چیمپئن مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کو منظم کرنا اور احتجاج کو کامیاب کرنا اس کے اوپر ان کو مہارت حاصل ہے, وہ اس فیلڈ کے چیمپئن ہیں. اور پنجاب کے اندر بھی انہوں نے اگرچہ اس بات کی کوشش کی تھی لیکن جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے بھی اقدامات کیے اور جس طریقے سے پنجاب کی تنظیم نے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ, اس کے نتیجے میں وہ جو پبلک موومنٹ کو جس طریقے سے سامنے لانا چاہتے تھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے. اب اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف اسی مخمصے کا شکار ہے جس مخمصے کا وہ پنجاب میں شکار ہے. وہاں کی بھی لیڈرشپ اس وقت بہت حد تک irrelevant ہو چکی ہے اور وہ اپنے کارکنان کے ساتھ اور پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ بھی ٹوٹلی ہی ڈسکنیکٹڈ ہے. ایسی صورتحال میں سہیل آفریدی کا وہاں پر جانا یا وہاں پر جا کر مختلف سٹریٹس کا وزٹ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طریقے سے فیزیبل ہو سکتا ہے. اور اب ان کے پاس کم از کم اس بات کا جو ہے وہ بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں, کیونکہ خود مینا خان آفریدی نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ہمیں یہاں پر مکمل سپورٹ سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. ایسی صورتحال میں بھی اگر کامیاب سٹریٹ موومنٹ کی بنیاد نہ رکھی جا سکی تو یہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہوگا اور یہ ان کے فیوچر پالیٹکس کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاہے سٹریٹ موومنٹ کے ذریعے دباؤ بڑھا کر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل پر مجبور کیا جائے یا مذاکرات کے ذریعے مکھن شکن لگا کر ڈیل پر آمادہ کیا جائے, یہ دونوں آپشنز اس وقت بالکل بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب چاہے بوا کھڑکایا جائے یا چاہے سڑکوں کے اوپر جوتوں کو پٹخایا جائے, ان دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ میرے نزدیک صفر ہی نکلنا ہے. اس سے آگے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی طرح کے فیزیبل ریزلٹس فوری طور پر جب تک وہ اپنی پالیسی سے پیچھے نہ ہٹیں, سوشل میڈیا سے جو ہاکس ہیں ان سے فاصلہ اختیار نہ کریں اور 9 مئی کے اوپر جو اور ٹویٹس کے اوپر عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معذرت سامنے نہ آئے, اس وقت تک تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان بالکل بھی نہیں ہے. اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.